أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور یوم شرشہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم رب کے محبوب دانائے غیوب اللہ کے پیارے امت کے سہارے والی کون و مقام سیاح لا مقام سرور انس و جاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد محتشم واجب الاحترام مہمان ذی وقار علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ خوبصورت بزم یہ محفل جس میں حضور نبی رحمت رسول محتشم کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کی محبتوں کا سرمایہ نصیب فرمائے۔ حضور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ دل نواز اہل ایمان کے سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ شیخ المہدی الفاسی شرح دلائل الخیرات مطالع المسرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے
تو پھر اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھا، شہد گلاب تے کھنڈ آکھا۔ تو قرآن مجید کے دامن میں سے جو آیات نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چند باتیں اسی کے ضمن و ذیل گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ قبلہ محترم حافظ محمد زمان فریدی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ مدعو کیا، حکم دیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، بلکہ میں تو یوں ہی کہوں گا کہ اسی کیاں ظہوری تے نالے ساڈا کی بیان ہے۔ اسی کیاں ظہوری تے نالے ساڈا کی بیان ہے، اوندیاں تے صفتاں دا نعت خواہ قرآن ہے۔ صورتاں تے سپارے رنگ میرے نبی دے جمال دا، لب کے لیاما کتوں سونا تیرے نام دا۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آئے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ معتبر اور جمہور مفسرین کرام کی آراء کے مطابق یہاں نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نور ہیں، نور ہدایت ہیں، اس بات کو سبھی مانتے ہیں۔ کسی گروہ میں، کسی جتھے میں، کسی جماعت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور نور ہدایت ہیں۔ اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ نور کی تقسیم کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ حضور نور ہدایت ہیں، مانوی نور ہیں۔ وہ نور جہالت کی ضد، وہ نور ظلمت کی ضد۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانوی طور پر نور ہیں، اس بات کو سارے مانتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور نور ہیں، نور حسی کا بھی ظہور ہوتا رہتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حجرہ عائشہ میں اندھیرا ہے اور سوئی نہیں مل رہی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز ہوتے، عرض کرتی حضور میری سوئی نہیں مل رہی، تو حضور مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَتَبَيَّنْتُ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِ، کہ میں نے حضور کے چہرے چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لی۔ باقاعدہ خواتین حضرت سعدیہ سلام اللہ علیہا کو محلے کی بستی خواتین تانے دیا کرتی تھی آکے کہ جب حضور کچھ عرصے کے لیے حضرت سعدیہ سلام اللہ علیہا کے حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے گھر دودھ پینے کے لیے گئے، تو باقاعدہ خواتین آپ کو تانا دیا کرتی تھی کہ تیرے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے کہ جبکہ امیر خاندان کے لوگ بھی رات کو اپنے گھروں کا چراغ دیا بجھا کر سوتے ہیں، اور تیرے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے نا وہ تیرے گھر سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں، شعاعیں نکلتی ہیں، کون سا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے
ان خواتین کو اپنے ساتھ لیا، گھر گئی تو حضور پالنے میں تشریف فرما تھا، تو ان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ما کننا نحتاج الی السراج من یومنا خذنا، کہ جب سے یہ سونا یہ پیارا میرے گھر میں آیا مجھے کسی دیے کی ضرورت ہی نہیں، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضور کو جب کسی کمرے میں اندھیرا چھا جاتا کہ روشنی کی ضرورت ہوتی، حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے، وہ کمرہ روشن ہو جاتا۔ تو حضور علیہ السلام کا حصی نور کا بھی ظہور ہوتا رہتا۔ تو آج کی اس محفل میں نے حضور علیہ السلام کے معنوی نور پر گفتگو کرنی ہے، جس میں امت کے کسی گروہ کا کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں۔ وہ نور ہدایت ہے، وہ نور جہالت کی ضد ہے، ظلمت کی ضد ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے دامن میں یہ موجود ہے کہ وہ تاریخ عرب میں جب کسی کے ہاں بیٹی نے جنم لے لیا ہوتا تو اس کے پاس آبرو بچانے کا، عزت بچانے کا ایک ہی اس کے پاس حال ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کراتا۔ اگر کوئی اتنا کوئی صفاق ہے، اتنا کوئی ظالم ہے تو وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے۔ اگر جو اتنا ظالم نہیں ہے، صفاق نہیں ہے، تو معاشرہ اس کو تانے دے دے کے مار دیتا کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کس نے آ کے اس رواج کو ختم کیا؟ کس نے آ کر اس ڈگر کو بدلا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ظلمتیں چھٹ گئی، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئی، کہ جب کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، فرمایا بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں اور زندہ درگور کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اگر میں یا آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرا کوئی جملہ بول دیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا پیچھے کا فلسفہ دیکھیں، اس دور میں کلمہ حق بلند کرنا کہ جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج ہمارے معاشرے میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے، توقیر حاصل ہے، اس کی عزت ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بیٹی کی عزت کو، بیٹی کے وقار کو بلند کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو دو بہنیں یا دو بیٹیاں ان کی پرورش کرے صحیح طرح اور ان کو پروان چڑھائے، پھر ان دو بچیوں کا کوئی نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو پھر؟ اب ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے دیکھیں نا، کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور کہاں ایک بیٹی والا بھی کہہ رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی ہوتی۔ حضور جس کی ایک بیٹی کا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، جس کے پاس ایک بیٹی ہے اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث نمگوار ذلت کا سبب قرار پائیں، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، باہر کسی کام سے تشریف لے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آج ایک حبشی نجار سے ایک خاتون آئی تھی، اس نے صدا لگائی، سوال کیا، تو
گھر میں اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھر میں لونڈی کو کہا کہ گھر میں کوئی چیز تلاش کرو تاکہ اس کو دے دی جائے کہ سوال کو پورا کر دیا جائے، اس در سے کوئی کھالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کا در کھلا تھا ہر گدا کے واسطے۔ کہا میں نے کہا پھر تلاش کرو، جب تلاش کیے گئے تو ایک کھجور ملی۔ حضور جب وہ کھجور مل گئی تو میں نے اس عورت کو دی تو اس کے پہلو میں نے 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے کھجور کو آدھا کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا کھجور کا ٹکڑا دوسرا بیٹی کو دیا۔ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی، اس کا بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے یہ حصہ جو ہے نا وہ بیٹیوں کو دیا۔ وہ سارے 2 کھجور جو ہیں حصے جو ہے نا وہ بیٹیوں کو تقسیم کیا، خود نہیں کھایا۔ یہ بتاتے بتاتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دیدہ ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا، اور اس نے وہ حصہ جو ہے نا وہ دونوں حصہ بیٹیوں کو تقسیم کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کل قیامت کے دن اگر گناہوں کے سبب یہ عورت جہنم کا ایندھن بننے لگے گی تو بیٹیاں اس کے آڑے آ جائیں گی، اور رب سے یہ سفارش کریں گی بیٹیاں کہ مالک ہماری سفارش مان کے ہماری ماں کو جو ہے نا وہ جنت کی راہ عطا فرما دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیٹیوں کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت کی راہ عطا فرما دے گا۔ کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث نامگوار، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے جنت کا دخول کا سبب بنی۔ ابھی میں ایک عورت کہتے امبرہ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت جس کو خاوند نے طلاق دے دی، سسرال والوں نے دھکے دے کے نکال دیا، اور ساری زندگی بعد میں اس نے پھر بوڑھے باپ کے دروازے پہ گزار دی۔ کل قیامت کے دن جب اس کے بوڑھے باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا نا تو رب سے بحث کرے گی، رب سے تکرار کرے گی، وہ کہے گی مالک نہ تو نے مجھے شکل دی نہ تو نے مجھے عقل دی، خاوند نے طلاق دے کے نکال دیا، سسرال والوں نے دھکا دے کے نکال دیا۔ یہ میرا بوڑھا باپ ہی تھا جو میری کفالت کرتا رہا، یہ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کر میرے لیے مزدوری کرتا رہا، یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا رہا میرے لیے، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ وہ رب سے بحث کر گئی، وہ رابعہ بصری نہیں ایک عام سی عورت ہے، تو اللہ کریم اس کی سفارش مان کر اس کے باپ کو جنت کی راہ عطا فرما دے۔ تو یہ عزت بیٹی کو دی، بیٹی کے وقار کو بلند کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، بسا اوقات بہنوں کو بھی زندہ قتل کرنے کا اور درگور کرنے کا بھی رواج تھا۔ بسا اوقات بھائی بھی باپ کے ساتھ مل کے بہنوں کو زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آ کے اس رواج کو ختم کیا، اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کتنا دل آویز تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کی والدہ نے ام یوحنس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا کی موجوں کے سپرد کیا تو کنارے میں بہن بھی چل رہی تھی، جیسے ہی وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی جو ہے نا وہ باہر آنے لگا، جیسے ہی وہ سطح یہاں پر آتا تو بہن کے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پڑتی۔ اب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حقیقی بہن نہیں ہے، سینہ صدف میں اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم ہے۔
वसल्लम दुर्र यतीम हैं, आपकी कोई हकीकी बहन नहीं। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ दूध पीने के लिए गए तो हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा की एक बेटी थी जिसका नाम शीमा था। तो आपने भी देखा होगा गांव में देहातों में ये रिवाज है, बल्कि कहीं के ज़्यादा तो ये दम तोड़ गया है कि जब शाम के वक्त औरतें घर में खाना बनाने बैठती हैं तो बहनें अपने वीरों को ले के उठा के बाहर खुले मैदानों में ले आती हैं, क्योंकि माएँ खाना बनाने में मसरूफ़ होती हैं। तो अरब में ये रिवाज होता था कि शाम के वक्त हर बहन जो है ना वो अपने भाई को उठा के बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन जो है ना वो अपने भाई की मोहब्बत का इजहार कर रही होती, तकरार कर रही। अगर किसी का भाई काला कुलोटा होता तो वो दूसरी को कहती कि नहीं रंग नहीं है तो मेरे भाई के नैन नक्श तो देखो ना। अगर किसी के भाई के रंगत की चिट्ठी होती तो वो कहती नहीं रंग नहीं तो फिर कुछ नहीं। ये बहस मुबासा हो रहा होता आपस में, ख़वातीन बहनें करती भाइयों को लेकर कि नहीं मेरा भाई बड़ा सोना है। हर कोई अपने भाई के जो है ना वो चर्चे करती कि इसलिए तो चंदा मामू कहा गया ना। इतने में हज़रत शीमा अपने वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ जाती और कहती हाँ बताओ मेरे वीर के बारे में क्या ख्याल है। वो ख़वातीन कहती कि नहीं शीमा तुम्हारे भाई का तो मुकाबला तो नहीं ना। तो फिर हज़रत शीमा हुजूर को सीने से लगा कर दुआ देती कि या अल्लाह आज मैं देख रही हूँ कि मेरा वीर छोटे बच्चों की सरदारी कर रहा है, कल को मैं देखूँ अपनी आंखों से ये बड़ों की भी ये सरदारी करे। बाद में हज़रत शीमा का निकाह हो गया किसी कबीले में, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ज़वा उस कबीले के साथ हुआ, लड़ाई हुई, जंग हुई। तो जंग के दौरान उस कबीले के लोग पकड़े गए। अरब के रिवाज के मुताबिक फिदिये की रकम इकट्ठी की जा रही थी, दरवाजे घर घर जाके। तो रकम इकट्ठे करते करते ना वो लोग हज़रत शीमा के दरवाजे पर पहुँचे, दस्तक दी, पूछा कैसे आना हुआ। कहा कि फलां बंदे से जो है ना हमारी जंग हुई है, लड़ाई हुई है, तो इतने हमारे लोग पकड़े गए हैं, कैदी हो गए हैं, तो हम उनको छुड़वाने के लिए फिदिये की रकम इकट्ठी कर रहे हैं। कहा अच्छा कौन है। कहा कि वो शेर बैठा है मदीने में, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंतहाई नबूवत रखता है, उसने हमारे बंदे पकड़े। कहा अच्छा उसने तुम्हारे बंदे पकड़े। कहा कि फिर रकम इकट्ठी ना करो। कहा क्यों ना करें। कहा कि मुझे साथ ले चलो। कहा तुम जाके क्या करोगी। कहा कि वो मेरा वीर लगता है। हज़रत शीमा ने कबीले के लोगों को साथ लिया और इस फ़ख्र से आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसे हुजूर के खैमे नूरी के पास पहुंचती है उस वक्त जो है ना अदब की आयतें उतर चुकी थी और सहाबा नंगी तलवारें लेकर हुजूर के खैमे नूरी के बाहर पहरा दे रहे थे। और हज़रत शीमा ने इसी अंदाज से, इस फ़ख्र से आगे कदम बढ़कर रखना चाहा तो सहाबा ने तलवारें सौंध दी। कहा रुक जा देहाती औरत, तुम्हें पता नहीं आगे कुछ रसूल है। तो हज़रत शीमा ने तलवारों को झटकते हुए कहा खल्लु सबीली वअलमु अना उख्तु नबिय्युकुम। कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबा का ये जुमला सुनना था तो आंखें नम हो गई, आंखें खम हो गई और हुजूर के खैमे नूर में हज़रत शीमा दाखिल हुई। तो फिर जब हुजूर ने देखा ना तो फिर हुजूर ने उठ के बहन का इस्तकबाल किया और पूछा बहन कैसे आना हुआ। कहा कि आपके लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, मैं उनको छुड़वाने के लिए आई हूँ। फरमाया बहन तुमने ये जहमत क्यों की, तुम कोई पैगाम कोई मैसेज दे देती मैं तुम्हारे बंदे छोड़ देता। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहन को खैमे नूर से बाहर रुखसत करने के लिए बहुत से तहाइफ दिए, कुछ घोड़े दिए, चंद जोड़े दिए, बहुत सा साजो सामान पेश किया और बहन को खैमा से बाहर निकलकर बहन को रुखसत किया। और जब रुखसत किया बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ
تو آپ سے مشورہ لے لیا کرتا ہوں، آپ سے مشورہ کیا کرتا ہوں۔ عرض کی بندہ نواز یہ تو ارشاد فرما دے کہ اس بار آپ نے مشورہ کرنا کیوں نہیں سمجھا؟ کہا کہ اس بار میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، جب بہنیں دروازوں پہ آ جائیں پھر بہنوں کو خالی تو نہیں نہ موڑا جاتا، تو وہ امت کو بہن کا پیار کا درس دیا۔ حضور علیہ السلام نے بہن کے پیار کو، بہن کی عزت کو، بہن کی توقیر کو امت کے سامنے قولاً اور عملاً رکھا۔ جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں بیٹی کو، بہنوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں پہ بہنوں کا جو ہے نا پیار لوگوں کے سامنے قولاً اور عملاً رکھا۔ عرب معاشرے میں ماں ہونے کی بھی کوئی عزت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، بوڑھی ماں بھی ترکے میں بٹا کرتی تھی، لوگ منڈیوں میں، بولیوں میں ماؤں کو بیچایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت من اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں تلے رکھتے، اور ماں کا پیار لوگوں کے سامنے قولاً اور عملاً رکھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ سے جو ہی جلوہ گر ہوئے مسجد نبی میں قدم رکھا نماز عصر پڑھانے کے لیے، اور آگے صحابہ کے محبت بھرے جذبات، امتے ہوئے جذبات کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی، اور حضور نے ایک ٹھنڈ یہاں بھری، فرمایا کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ برادر محترم، جب لوگوں نے، بندوں نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالی دے دے ہیں، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری غریبی کا تو دور دیکھا، میرے ماں باپ نے مجھے غربت میں تو دیکھا، آج دولت کی ریل پہ رہے، کاش کہ آج میرے ماں باپ عزت کی سجی دستار بھی مجھے سر پہ دیکھتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے محبت بھرے جذبات کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی یہاں بھری اور فرمایا کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ تھے، آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور دوران میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی اور اپنے میٹھے مد بھرے لہجے میں مجھے پکارتی ابنی محمد، میرے بیٹے میری بات تو سنو۔ فرمایا لوگوں، میں نماز کو چھوڑ کے ماں کی بات کو سنتا، کہاں ماں کو منڈیوں میں بیچا جایا کرتا تھا، اور کہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز کو چھوڑ کر میں ماں کی بات کو سنتا۔ بلکہ وہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کا کبھی کسی نے کوئی خیال نہیں کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت اور مرتبہ مقام میں بٹھایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور قریب کر کے کان میں پوچھتے ہیں، اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں سنا ہے؟ کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن دور نہیں ہوگی کہ حضور نے کہا، فرمایا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں سنا ہے؟ اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ تو برادر محترم، یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، تو انشاءاللہ جو کچھ سنا اور سنائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔